مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے یا پھر یا نبی سلام علیکہ پڑھا جائے؟ جی ہاں، آج میں اسی تعلق سے آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے میں کیا فائدے ہیں اور یا نبی سلام علیکہ پڑھنے میں کیا نقصانات ہیں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بغور سماعت کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جب احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا وضو کے مستحبات کی حکمت پر، تو آپ نے فرمایا تھا، کلی کرنے سے پانی کے ذائقے کا پتہ چلتا ہے، ناک میں پانی ڈالنے سے اس کی بو کا پتہ چلے گا، اور ہاتھ میں پانی ڈالنے سے پانی کے رنگ کا پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اس عقلی دلیل سے یہ واشگاف ہوا کہ اسلام کے احکام میں کچھ نہ کچھ حکمت پنہا رہتی ہے اور سائنٹیفک ریزنگ ہوتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے اقوال و افعال میں بھی حکمت عملی پوشیدہ رہتی تھی۔ مثال کے طور پر ہدایق بخشش میں شامل مشہور کلام رضا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آخر اس سلام کے لکھنے میں کیا حکمت عملی تھی؟ آئیے سب سے پہلے اس کلام کا مختصر عروضی تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کلام کے افاعیل ہیں فاعل، 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 فاعل یا پھر فاعلات، اور بحر کا نام ہے بحر متدارک مسمن سالم ضرب۔ عروض میں فاعل کی جگہ فاعلات لا کے زحاف ازالہ کا استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ مرزا غالب نے مندرجہ ذیل شعر یعنی حسن اور اس پہ حسن زن رہ گئی بلحوث کی شرم، اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں، اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں، کہ اولا میں ازالہ کا استعمال کیا ہے۔ اس کلام کا ایک شعر یوں ہے، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اس کلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت، اس میں سے ایک ہے کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کے اولا کے افاعیل یوں ہیں، فعل، فاعل، فاعل، فاعلات۔ اس مصرع کے صدر میں فاعل کی جگہ فعل کا استعمال کر کے امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان نے زحاف خبن کا استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ مرزا غالب کے مشہور شعر دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کہ اولا میں خبن کا استعمال ہوا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس کلام میں عروضی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری بدیعی خوبیاں بھی ہیں۔ اس کلام میں تشبیہات بھی ہیں، استعارات بھی، اس میں علامات بھی ہیں اور تلمیحات بھی، تشبیہ مفصل بھی ہے، تشبیہ مجمل بھی، تشبیہ حسی بھی ہے، تشبیہ عقلی بھی، تشبیہ مفرد بھی ہے، تشبیہ مرکب بھی، صنعت مطلول بھی ہے اور صنعت تضاد بھی، معنویت کی فراوانی بھی ہے اور محاکات کی جلوہ گری بھی، صنعت تنسیق الکلمات کلمات بھی ہے اور صنعت تنسیق الصفات بھی، انسجام کا حسن بھی ہے اور تفویض کی تجلی بھی، تہذیب و تادیب بھی ہے اور حسن نزاکت بھی، فرائض کی حسن بھی ہے، فرائض کا حسن بھی ہے اور فصاحت و بلاغت کی بہاریں بھی، اشارہ و کنایہ کا حسن بھی ہے اور سہل ممتنع کا جمال بھی، صنعت طباق کا حسن بھی ہے اور تقابل تضاد کی رعنائی بھی،
جائے مماثلہ بھی ہے اور مجاز مرسل بھی، صنعت اشتقاق بھی ہے اور ترسیع کا حسن بھی، صنعت مراعات النظیر کا حسن بھی ہے اور صنعت تکرار بھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک عرصے سے لوگ یہ سلام پڑھتے آ رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اور اس کے ساتھ چار مصروں پر مشتمل مختلف بند پڑھے جاتے ہیں، مثلا قطرہ قطرہ دریا دریا، ذرہ ذرہ تارہ تارہ، جب ہوئے سرکار پیدا سارا عالم کہہ رہا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حضرات اس بند کے افاعیل مندرجہ ذیل ہیں، ملاحظہ فرمائیے، فاعلات، فعل، اور اس بحر کا نام ہے بحر رمل، مسدس، مضاعف، مدروس، مخبون، محذوف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میزان فاعلات فعل کے مطابق یا نبی سلام علیکہ موضوع ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا ہے، گویا یہ مصرع ناموضوع ہے۔ ثانیاً جب عوام میں سے اکثر لوگ یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں وہ عین گرا کے پڑھتے ہیں، یعنی یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، جس کے سبب یہ ترکیب محمل بن جاتی ہے، یعنی ایک موضوع اور ایک محمل۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے با معنی، محمل کا معنی ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے، محمل کا معنی بے معنی، محمل کا معنی جو صحیح نہیں ہوتا اس کو محمل کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی دوست کو سلام کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور کہتے وقت علیکم کے عین کا درست تلفظ ادا کرنا نہیں بھولتے۔ تو پھر جب نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجیں تو یا نبی سلام علیکہ کی جگہ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ پڑھیں، کیا یہ درست ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سلام علیکہ کی جگہ سلام علیکہ پڑھنا ہرگز درست نہیں، ہرگز درست نہیں۔ جب کوئی شخص ہم کو السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ ہم کو یہ شخص سلام نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ہم محمل لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو کیا یہ عجب نہیں لگتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھتے وقت محمل لفظ کا استعمال کریں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جیسا لاجواب کلام لکھا جو موضوع ہے، محمل نہیں ہے، اور عروضی حسن رکھتا ہے، بدیعی جمال بھی، وغیرہ وغیرہ۔ شاید یہی وہ حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر ایک بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا تاکہ جامع الکلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ منظوم ہدیہ سلام پیش کیا جائے جو فصیح بھی ہو اور بلیغ بھی۔ لہذا جو یہ کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ پڑھ کے یا نبی سلام علیکہ پڑھو، وہ شدید غلطی پر ہے، شدید غلطی پر ہے، وہ غلط فہمی میں ہے، شدید غلطی پر ہے، اور علم عروض، علم بیان، علم معنی اور علم بدعی سے ناواقفیت رکھتا ہے۔ اسی لیے راقم الحروف نے کہا ہے کہ جس کے دل میں ہے پیوست ذوق سلیم وہ سلام رضا سے مچل جائے گا۔ سلام و نعت رضا کوئی تو سنائے ذرا کہ پھیکی لگتی ہے محفل شہ رضا کے بغیر۔ حضرات محترم، یہ جو مضمون جو آپ لوگوں نے سنا بھی، اس کو پیش کرنے والے حضرت علامہ سید
خادم رسول عینی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے جو اجمیر شریف یا پھر کہیں اور بھی اگر کوئی کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ پڑھو اور یا نبی سلام علیکہ ہی پڑھو، تو ان کو چاہیے کہ اپنے عوام کے ساتھ جب آپ پڑھیں تو عوام کو سب سے پہلے علیکہ جو عین ہے وہ عین کے تلفظ کو درست کروا لیں، اور نہ معنی بدل جائے گا. یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ کا معنی ہوتا ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. یہ لفظ پر آپ پر تب ہوگا جب عین صحیح سے نکالیں گے، اور عین کو اگر آپ درست استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ پر سلام ہو نہیں اس کا معنی ہوتا، اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے جو موضوع نہیں ہوتا، محمل بن جاتا ہے. جی ہاں دوستو، اسی لیے ضروری ہے کہ ایسا سلام میں ایسا کلام پیش کیا جائے جس کلام کو عام آدمی عوام میں سے ہو یا خواص میں سے سب کے سب بروبر اچھے سے پڑھ سکے، سب کے سب سارے کے سارے لوگ اس کلام کو صحیح سے ادا کر سکیں. جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کتنا عربی کیوں نہ ہو یا پھر کوئی دیہاتی کیوں نہ ہو، کوئی گاؤں کا رہنے والا کیوں نہ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سب کے سب اس کلام کو آرام سے پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہی تو پڑھنا رہتا ہے دونوں مصرے. یہ دو مصری جو پڑھتے ہیں بار بار، اور پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. بس ان کا یا نبی سلام علیکہ جو پڑھتے ہیں، اب اس میں اندازہ لگائیے یہ سارے لوگ یا نبی سلام علیکہ، یہ مکھڑا ہے، اس کو سارے لوگ مل کر پڑھتے ہیں. تو یا نبی سلام علیکہ کا عین اگر درست نہیں کرتے، ملیکہ، آپ اس کو اردو میں اگر دیکھیں گے تو ملکہ اس کو کہتے ہیں. ملیکہ کا معنی ہوتا ہے جو رانی ہوتی ہے. تو یا نبی سلام علیکہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. تو اجمیر شریف میں ہوں یا پھر کہیں اور، جو بھی آدمی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے ہوں یا ماہرہ شریف سے ہوں یا بریلی شریف سے ہوں یا کچھوچا شریف سے ہوں یا مسولی شریف سے ہوں یا دیوا شریف سے ہوں یا کلیر شریف سے ہوں یا شاہ نظام الدین کے یہاں سے ہوں یا حضرت حاجی علی کے یہاں ہوں یا تو پھر حضرت مخدوم ماہیمی کے یہاں ہوں، حاجی ملنگ میں ہوں، مالک دینار میں ہوں، یا تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز میں ہوں، یا تو پھر حضرت دودھ نانا کے یہاں ہوں، یا تو حضرت بابا تاج الدین ہوں، یا حضرت حضور مجاہد ملت کے یہاں ہوں یا حافظ ملت کے یہاں، ہر جگہ میں اگر آپ پڑھیں گے یا نبی سلام علیکہ تو آپ کو عین صحیح سے نکالنا ضروری ہے، اور نہ آپ مصطفیٰ جان رحمت پڑھیے. یہ بہت آسان ہے اور صحیح ہے، بہت موضوع ہے. آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا. یا نبی سلام علیکہ آپ پڑھیں گے گناہ ہوگا آپ کو. آپ وہاں پر مذاق کے الفاظ یوز کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی نیت ایسی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے منہ سے جو نکلتے ہیں وہ بامعنی نہیں بے معنی ہو جاتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں کوئی ایسے الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے جس سے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں توہین ہو. اسی لیے آپ لوگوں سے میں محمد منیر رضا مدنہ پوری بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات یا نبی سلام علیکہ جب پڑھیں تو ضرور پڑھیں، تو اچھے سے پڑھیں. آپ اس کو اگر تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں، اور نہ اردو میں ہی آپ پڑھ لیجئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اگر اردو میں ہی پڑھ لیں گے تو یقین جانیے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بولی جانتے ہیں. حضور تو جانوروں کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں، پتھروں کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں، حضور ہر بولی جانتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ کلام رضا ضرور پڑھا کیجئے، اس کو پڑھنے سے آپ لوگوں کے فائدے ہیں. حضرات محترم، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ناز میں میں ایک کلام، منقبتی کلام آپ لوگوں کو سناتا ہوں، یہ بھی سماعت فرما لیجئے. لو سناتا ہوں تمہیں قصہ معین الدین کا، دنگ تھے سب دیکھ کے جلوہ معین الدین کا. قافلہ اجمیر جب آیا معین الدین کا، ہو رہا تھا ہر گھڑی چرچا معین الدین کا. ہاتھ میں سرکار اقدس نے عطا فرمایا جو ہے رہے گا اونچا وہ جھنڈا معین الدین کا. باپ ہے سید غیاث الدین اور دادا کمال
کمال مرتضیٰ سے ملتا ہے شجرہ معین الدین کا، پہلے ہی خود اس کی ماں نے کہہ دیا چوہان سے، خیر ہوگا مان لو لوہا معین الدین کا، ہو گیا برباد پل میں مٹ گیا وہ دہر سے، بن کے دشمن پرتھوی راجا معین الدین کا، حضرت شبیر و بی بی فاطمہ سرکار سے جا ملا ہے دیکھیے رشتہ معین الدین کا، یہ عطائے مصطفیٰ کی ہی بدولت دیکھیے سارا ساگر بھر گیا کاسا معین الدین کا، وہ جگہ ہے کون سی جس میں دعائیں ہوں قبول، اعلیٰ حضرت نے کہا روضہ معین الدین کا، ہند کا ہر چپا چپا دلی ممبئی کلکتہ کل بھی تھا اور آج بھی سارا معین الدین کا ہے بہت مشہور یارو عالم اسلام میں، علم و عزم و علم اور تقوی معین الدین کا، اونٹ بیٹھے رہ گئے جب تک نہ اٹھنے کو کہا ایسا روحانی رہا جملہ معین الدین کا، ساربانوں سے اٹھے اور جس جگہ نازل ہوئے آج بھی ہے وہ جگہ چلہ معین الدین کا، مصطفیٰ کا ہے یہ بندہ کہہ اٹھے اطراف کل، مصطفیٰ کا ہے یہ بندہ کہہ اٹھے اطراف کل، جب لگایا جھوم کر نعرہ معین الدین کا، اور کل جہاں میں حضرت غوث الورا کے فیض سے چل رہا ہے آج بھی سکہ معین الدین کا، بھیگ دیتا رہتا ہے وہ وقت کے سردار کو جو بنا تقدیر سے منگتا معین الدین کا، رات دن جو بک رہا ہے دائمی ان کے خلاف، رات دن جو بک رہا ہے دائمی ان کے خلاف، پا رہا ہے وہ بھی تو دانا معین الدین کا، اے عدو اصحاب کا اے دشمن احمد رضا، یہ شعر بغور سماعت کیجئے گا، اے عدو اصحاب کا اے دشمن احمد رضا، یاد کر تو کیسا تھا جوتا معین الدین کا، ٹینشن نہ کو، اگر کوئی بھی بگڑتا ہے پھر جوگی جے پال کو جس طریقے سے خواجہ غریب نواز سدھارے تھے اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز آج بھی سدھار دیں گے، اسی لیے کہتا ہوں اے عدو یہ اصحاب، اے عدو اصحاب کا، صحابہ کرام کی گستاخی کرنا نہایت ہی شرمناک بات ہے، لہٰذا صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اس کے لیے میں یہ شعر کہتا ہوں، اور وہ گستاخ اعلیٰ حضرت کا گستاخ جو ہے، جو اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اے عدو یہ اصحاب کا، اے عدو اصحاب کا اے دشمن احمد رضا، یاد کر تو کیسا تھا جوتا معین الدین کا، جس وقت جوگی جے پال آسمان پر اڑ رہا تھا، بہت زیادہ اترا رہا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے سچے غلام کو نہیں مان رہا تھا، خواجہ غریب نواز کو نہیں مان رہا تھا، اس وقت خواجہ غریب نواز نے اپنی جوتی سے فرمایا اے سیدھے راہ پر چلنے والی جوتی جا کیا دیکھتی ہے، جا کر اس جادوگر کو آسمان سے مارتے مارتے لیا۔ اس وقت اجمیر شریف کے انا ساگر کے پاس تمام لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جوگی جے پال کو حضور حضرت خواجہ سید محمد معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جوتی مبارک مارتے مارتے سر پہ مارتے مارتے ان کو نیچے لے کے آ کے پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد وہ جوگی جے پال پھر حضرت خواجہ غریب نواز کی جوتی کی کرامت دیکھ کر فوراً وہ داخل اسلام ہوتا ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کے ایک غلام کی توہین، خواجہ غریب نواز کی توہین کرنے کی وجہ سے، ان کی امت میں سے ایک غلام کی توہین کرنے کی وجہ سے اس پر جوتی پڑی، تو پھر جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس پر کیسی جوتی پڑے گی آپ یاد رکھیے۔ اس لیے کہتا ہوں اے عدو اصحاب کا اے دشمن احمد رضا، یاد کر تو کیسا تھا جوتا معین الدین کا، دیکھ کر احباب میرے کہے اٹھے ہیں مرحبا، آ گیا ہے چاہنے والا معین الدین کا، بول اٹھے تھے حمید الدین ناگوری بھی یہ خوب ہے اسلام پھیلانا معین الدین کا، جی اٹھا مقتول بچہ مل گئی تھی زندگی، ایک اشارہ جس گھڑی پایا معین الدین کا، جتنی ساری جھولیاں ہیں بھر لو جلدی سے منیر، جوش میں ہے خوب تر دریا معین الدین کا، اے منیر رضوی چشتی قادری تو چھا گیا، پھر سنا نغمہ معین الدین کا۔ حضرات محترم، یہ جو کلام ہے اس
کلام کو میں لکھا اور الحمدللہ رب العالمین آپ تمامی حضراتوں کو سنا بھی دیا۔ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں آپ اس کو شیئر کیجئے، دوستوں احبابوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ دوست اور احباب سمجھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا پھر یا نبی سلام علیکہ کون والا کس کو پڑھنا چاہیے۔ جو سلام یا نبی سلام علیکہ پڑھنا چاہے اس کے لیے ضروری اور کمپلسری ہے کہ وہ تلفظ بالکل درست کر لیں، کیونکہ یا نبی سلام علیکہ یہ جو نظم میں نہیں بلکہ نثر میں ہے، یہ کلام جو نثر والا ہے، یہ نثر والا کلام یقیناً آپ یقین جانیے یہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں کوئی کلام کرنے کے لیے تلفظ کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کو قرأت کا علم نہ ہو، آپ کو اگر تلفظ کا علم نہ ہو تو پھر آپ یقین جانیے مخارج و تلفظ اگر آپ نہیں ٹھیک کر کے پڑھتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اسی لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے سرکار پیارے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو اردو کلام ہے، اس کلام کو آپ صبح و شام پڑھیے، یقین جانیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بولی، ہر زبان، ہر بھاشا کو جانتے ہیں، ہر لینگویج کے مالک ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں دعائے خاص ہے کہ حضور پاک علیہ السلام بالخصوص میری اور حضرت سید خادم رسول عینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔